100 سال کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. 100 سال کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اس میں عبادت کی کمزوری نہیں دکھلا رہی، فضائل علی کا ارتقا دکھلایا جا رہا ہے. اللہ اللہ. بس میں 2 فکرے کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. سورہ توحید پہ کل انشاءاللہ توحید در سورہ توحید اس پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ. ضربت چلی پھر ضربت رکی، چلی پھر رکی. چلا کے روکنا بڑا مشکل ہے. چلانا جہاد اصغر تھا اور چلتی ہوئی ضربت کو روکنا. لیکن یہ مصرے میں پورے کر لوں اس لیے کہا در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود کے دانت کیستی. گفت من، یہ مقام دیکھیں مانوی مقام، یہ کلیات مانویہ میں کہتے ہیں. گفت من تھی گز پہ حق می زنم، بندہ حقم نہ مامور تنم. گفت من تھی گز پہ حق می زنم، بندہ حقم نہ مامور تنم. شیر حقم نیستم شیر ہوا، فعل من بردین من باشد گوا. مارا میں تو ادھر میں تو در حراب. آہا عجب جملہ ہے. مارا میں تو ادھر میں تو در حراب، من چوں تیغم آز نندے آفتاب. میدان میں جب میں اترتا ہوں تو میں نہیں چلا رہا ہوتا، ہاتھ میرا ہوتا ہے، چلانے والی اس کی طاقت ہے. مارا میں تو ادھر میں تو در حراب، من چوں تیغم آز نندے آفتاب. غر کے نورم گرچہ سقفم شد خراب، روزہ گشتم گرچہ ہستم بوتراف. آنچ للہ می کنم تقلید نیست. علی تقلید نہیں کرتا، علی یقین سے چلتا ہے. آنچ للہ می کنم تقلید نیست، نیست تخیل و گمان جز دید نیست. میں جو کچھ بھی کرتا ہوں حق الیقین کی منزل پر فائز ہو کر کرتا ہوں. تو جس حق الیقین والے ہاتھ سے ہی ضربت چلے وہ افضل ثقلین کا درجہ پاتی ہے. ادھر ضربت چلتی رکی پھر ضربت چلی، اور تمغہ جو دیا رسول نے اس ضربت کا تاریخ دان اپنے اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں. وہ جو دیا وہ یہ تھا: ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. ادھر 6000 سال کی عبادت کو ٹھکرا دیا اور ادھر ایک وار کو افضل ثقلین کا درجہ دیتی. نانے جویں دینے پہ سورہ دہر نازل کرتی، انگوٹھی دینے پہ آیا ولایت نازل کرتی. پھر کسی نے 40 انگوٹھیاں دی، کوئی آیت نہ اتری. اس لیے کہ کیفیت عبادت خدا چاہتا ہے. کیفیت عبادت خدا چاہتا ہے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. دیکھیں ضربت تا وحدت کی ہے. ضربت یعنی صرف اور صرف ایک وار، سارے وار نہیں، صرف اور صرف یہ ہے. فعلتن کے وزن. اس کا معنی ہے صرف ایک وار. کس کا وار؟ زید کا، عمر کا، بکر کا، خالد کا؟ نہ بھئی غلام علی کا بنے گا تو شان آئے گی نا، دوسروں کو غلام بننے لگے. کس کی ضربت؟ انتصاب نسبتیں عظمتیں لاتی ہیں. اگلی تقریروں میں آئیں گے خصائص حسینیہ، وسائل حسینیہ، شاعر حسینیہ. آئندہ مجالس میں آئیں گے جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے. نسبتیں عظمتیں لاتی ہیں. اس لیے فوراً کا ضربت علی، ہر ایک کا وار نہیں، نہ چلانا، نہ لگانا، نہ کھانا. علی کا وار، علی کا وار، مشکل کشا کا وار، شیر خدا کا وار. کہاں؟ بدر میں، احد میں، خیبر میں؟ نہیں، یوم الخندق. وہ علی کا ایک وار. ترجمہ یوں کروں گا: علی کا ایک وار یوم الخندق، خندق کے دن کا. کیا ہے بھائی؟ کیا مادی وزن اس ضربت کا کیا جا رہا ہے؟ پوری کائنات بھی اگر ترازو کے پلڑے میں رکھ دی جائے تو مادی وزن نہیں کیا جا سکتا، اور مادی وزن علی کی ضربت کا ہونا ہی نہیں چاہیے. مانوی ہونا چاہیے نا. اس لیے کہا افضل. یہ بن نص الفاظ موجود ہیں شیعہ سنی کی تاریخ میں اور حدیثوں میں، بن نص الفاظ موجود ہیں. اس کا ان کا کوئی منکر ہی نہیں ہے اس فضیلت کا جو سید الرسل نے بیان کی. ضربت علی یوم الخندق افضل. یا رسول اللہ فاضل کہہ دیتے، آپ نے افضل کیوں کہا؟ اب اگر کوئی صرف ناو یا اس پہ تھوڑی سی ہے نا، کچھ شعراء بھی بیٹھے اگر سمجھتے ہیں
کہ فاضل اور افضل میں کتنا فرق ہے. وجد میں آئیں گے وہ، وجد میں، اور وجدی کیفیت ہے اس وقت بیان کرنے والے کی. فاضل نہیں کہا، افضل کہا ہے. فاضل ہے اس میں فاعل اور افضل ہے اس میں تفضیل. عالم اور عالم، فقیہ اور افقہ، سخی اور اسقہ، جواد اور اجود. عالم کہتے ہیں علم رکھنے والے کو، اور عالم کسے کہتے ہیں جس سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا. شجاع کہتے ہیں بہادر کو، اور اشجاع کسے کہتے ہیں جس سے بڑھ کر کوئی بہادر نہ ہو. فقیہ کہتے ہیں مسائل سمجھنے والے کو، اور افقہ کہتے ہیں جس سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہ ہو. فاضل کہتے ہیں فضیلت رکھنے والے کو، افضل کہتے ہیں جس پہ کسی کو کوئی فضیلت نہ ہو. جس پر کسی کو کوئی فضیلت نہ ہو. لغت کہہ رہی ہے یہ، لغت ادب بتلا رہا ہے یہ. ضربت علی یوم الخندق افضل. اللہ اللہ دعا چاہتا ہوں آپ سے، کیا افضل ہے من عمل آدم؟ یہ پڑھائی سے نہیں چیزیں آتی ہیں، یہ بعض اوقات غور کرنے سے آتی ہیں، اس استعداد سے کہ جو استعداد کسی میں موجود ہو. اگر کہہ دیتے نا نبی ضربت علی یوم الخندق افضل من عمل آدم، کہ ایک نبی کے عمل سے علی کی ایک ضربت افضل ہے، پھر بھی چلو کچھ شان تھی، لیکن عرفہ شان تو نہیں تھی نا. یا موسیٰ کے عبادات سے. میں چھوٹی موٹی بات نہیں کر رہا، آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو نبیوں کی مثال دے رہا ہوں. یہیں بیٹھے ہیں نا آپ، دیکھیے آپ یہ حیدری افضل ہے. کیا آدم سے افضل، نوح سے افضل، موسیٰ سے، عیسیٰ سے، ابراہیم سے؟ نہ نہ، یہ بات نہیں ہے. کس سے افضل؟ کس عبادت؟ نماز والی عبادت سے؟ نہ. روزے والی سے، حج والی سے، زکوٰۃ والی سے؟ نہ 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 نہ. عابد کا تعین، اجرکم اللہ. نہ عبادت کا تشخص، نہ زمان کی قید، نہ زمان کی قید، نہ عابد کا تعین، نہ عبادت کا تشخص، نہ زمان کی قید. جو عابد آئے، جیسا عابد آئے، خواہ آدم کی صورت میں آئے، خواہ نوح کی صورت میں آئے، خواہ موسیٰ کی صورت میں آئے، خواہ عیسیٰ کی صورت میں آئے، بدء کائنات سے لے کر ختم کائنات تک ہر عابد و زاہد آئے، عبادت کرتا جائے، علی تیرا ایک بار افضل سکرن. ہمارا ذریعہ نجات زہرا کے مظلوم بیٹے پہ رونا ہے. ہمیں اپنے عمل پہ کوئی اتنی توقع نہیں. زہرا کے مظلوم بیٹے پہ رونا یہ ہمارا سرمایہ حیات بھی ہے اور سرمایہ نجات بھی ہے. رسول فرمائیں گے زہرا باب الحسین، قیامت کے دن جنت کا ایک در ہے جس کا نام ہے باب الحسین. بی بی فرمائے گی کہ جو میرے بچے پہ روتا رہے نا وہ اس در میں آئے. مومنین اے عزاداران حسین ابن علی، یہ نسبت میں بڑا مقام ہے. کہتے ہیں قیامت کے دن گروہ گروہ ہوں گے لوگ، قیامت کے دن لوگ گروہ گروہ ہوں گے. 1000 صف ہوگی، 1000 صف، 999 صفوں کی شفاعت اکیلا حسین ابن علی کرائے.
اے مظلوم کربلا، اللہ اکبر، یا شافع امت، یا شافع امت، اجرکم اللہ، اللہ تمہاری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ یہ در و دیوار ہیں جو بڑا مقام بخشتے ہیں، یہ در و دیوار بھی روتے ہیں مظلوم کربلا پر، آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے، اور آخری صف میں بھی حسین شریک ہوں گے۔ کہتے ہیں زہرا کو رسول فرمائیں گے میری بیٹی زہرا، جو بھی تیرے حسین کا محب ہے نا اسے خود اجازت دے دے وہ باب الحسین سے داخل، وہ باب الحسین سے داخل ہو جائے۔ یہ ہے گریے کا مقام، یہ ہے رونے کا مقام، یہ ہے حسین کی مظلومی پہ آہو بقا کا مقام۔ مگر عزادارو 61 ہجری سے 61 ہجری کے بعد سے ہمارے کسی بھی امام نے 61 ہجری کے بعد سے سال نو کا آغاز خوشی سے نہیں منایا۔ جملہ کہہ دی بات کہہ دی۔ تاریخ تشیع گواہ ہے، اس کے بعد سے ان کے ماننے والوں نے اس سال کو غم سے منایا ہے۔ اس لیے غریب الغرباء امام فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نظر آتا تھا نا تو میرے بابا موسیٰ کاظم صف ماتم بچا دیتے تھے۔ 10 دن انہیں کوئی مسکراتے نہیں دیکھتا تھا، جب 10ویں کا دن آتا تھا تو کہتے تھے ہائے ہمارا جد پیاسا ہمارا۔ اللہ اکبر، یہ رونا غنیمت ہے، نعمت ہے، یہ شفا ہے رونا۔ یہ مریض روئے سید الشہداء پہ اسے شفا ملتی ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ مگر رونے میں فرق ہے نا، ہاں رونے میں فرق ہے۔ یعقوب یوسف پہ روتے رہے، اور ایک حسین کا یوسف بھی ہے جو حسین پہ روتا رہا، 40 سال روتا رہا، مگر پانی کے آنسو نہیں رویا۔ خون روتا رہا، خون روتا رہا۔ اور جب پانی افطاری کے لیے پیش کیا جا چکے، رات عبادت میں گزرتی تھی اور دن روزے سے، جب افطاری کا ٹائم آتا نا عزادارو، میں کیسے یہ جملہ کہوں، امام زین العابدین پانی کو دیکھ کے کہتے ہیں ہائے میں کیسے پانی پیوں، میرا علی اصغر پیاسا مارا گیا، میرا بابا پیاسا۔ کتنا مصائب پڑھوں اور کتنا آپ سن سکیں گے، بس میں 2-3 جملے اور پڑھوں۔ بڑا روئے ہیں سید سجاد، ہم نے کیا رونا ہے، رو رہی ہے زہرا، حسین کی ماں رو رہی ہے، اور حسین کا بیٹا زین العابدین رو گیا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، چھٹے امام، اور یہ بھی تم اس میں تقلید کرو امام کی، چھٹے امام فرماتے ہیں ما شربتو ما ان باردن حتی ذکرتو عطش الحسین و اطفالہ۔ چھٹے امام کو ماننے والوں ارشاد فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، مگر میں نے حسین اور حسین کے بچوں کی پیاس کو یاد رکھا۔